نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ انبیاء کا آغاز ہوا ہے اور یہاں سے 17واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ ان سے یہ کہتے کہ بھائی دیکھو ہم سب لوگ مر جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی اس سوچ، اس فکر کا رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے۔ تمہیں زندگی دی، تمہیں مال دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائیں، تم نے ان نعمتوں کا اب حساب دینا ہے کہ ان نعمتوں سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اس کا حساب کتاب دینے کے لیے تم یہ نہ سمجھو یہ سب کچھ تمہیں فری میں مل گیا، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں تو ان کا حساب بھی دینا ہوگا، اور یہ حساب کا دن قریب آ گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے تب جب قرآن نازل ہوا تھا تب سے بھی 1500 سال گزر گیا، اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10,000 سال گزر جائیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ قرآن اپنی جگہ سچ ہے۔ ایک دن جب گزر گیا تو اگلا آنے والا دن اس کے قریب ہو گیا، قیامت کے اور حساب و کتاب کے قریب ہو گیا۔ تو ہر گزرنے والا دن ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے اور آنے والا دن ہم سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے۔ اور جب کوئی مرنے کا دن قریب آ جائے، حساب و کتاب کا دن قریب آ جائے، آڈٹ کا دن قریب آ جائے، تو غفلت چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ عجیب لوگ ہیں، حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، آڈٹ ہونے والا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ غفلت کی چادر اوڑے سو رہے ہیں، معرضون، اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، میرے محبوب کی بات نہیں سنتے۔ عجیب لوگ ہیں۔ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، اللہ کو حساب و کتاب دینے کے لیے تیاری کریں، یہ اس سے اعراض برت رہے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا۔ لیکن یہ تو وہ ہیں جو نہ ماننے والے تھے، یہ وہ ہیں جو نہ ماننے والے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جو مانتے تھے ان کی کیفیت یہ تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عامر بن ربیعہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے اور میری ذرا سفارش کر دیجئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ذرا کرم فرمائیے، اس کو وقت دے دیجئے اور اس سے بات کر لیجیے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، عامر بن ربیعہ اپنے گھر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ڈیمانڈ کی یا مانگا یا نہ بھی مانگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مال اور دولت سے نواز دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک زمین کا قطعہ جو بڑا ہی زرخیز تھا وہ اسے دے دیا، فرمایا جا جا کے کاروبار کر، اور یہ اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان تھا۔ لہذا ایک دن اسے خیال آیا اتنی بڑی جاگیر، اتنی بڑی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی، تو
تو عامر بن ربیعہ نے میری سفارش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی، تو کیوں نہ کچھ حصہ اس کو بھی دے دوں۔ وہ آ گیا اور کہنے لگا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھے، حال احوال ہوا۔ کہنے لگا بھئی وہ جس دن میری ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے یہ زمین کا زرخیز قطعہ مجھے دے دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس میں سے یہ زمین بڑی زرخیز ہے وہ میں آپ کو دے دوں، تاکہ آپ کی گزر بسر بھی آسان ہو اور آپ کی اولاد کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے تیری یہ زمین، تیرا مال، یہ دولت مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اقترب للناس حسابہم، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، حساب و کتاب قریب آ گیا ہے، میں وہ جو پہلے سے نعمتیں موجود ہیں ان کا ہی حساب دے لوں تو یہ بڑی بات ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ یہ ماننے والے یعنی صحابہ کرام کا یہ طرز تھا، یہ طرز زندگی تھا، اس طرح سے وہ اطاعت کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول تھے، دیوار بنا رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا ادھر آؤ، آج کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آج مولانا آیا تھا اس نے کیا کہا، بھائی نہ بتاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، تفنن تباہ کے لیے یا پھر ایک خوش طبعی کے لیے ہم سن لیتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جو اپنا گھر تعمیر کر رہا تھا، دیوار تعمیر کر رہا تھا، اس نے پوچھا آج کچھ نازل ہوا؟ وہ گزرنے والے صحابی نے کہا آج قرآن کی آیت آئی ہے یہ والی، کیا سناؤ ذرا۔ انہوں نے سنایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ انہوں نے سارے ساز و سامان وہاں پھینکا اور کہا اللہ کہہ رہا ہے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں آج کے بعد یہ دیوار کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، میں نہیں بناؤں گا یہ دیوار، اس لیے کہ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، میں اس کی تیاری کروں۔ ایک ہم ہیں دین کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر، ریاضت کو چھوڑ کر، اطاعت کو چھوڑ کر، فرما برداری کو چھوڑ کر ہم دنیا داری میں گھس جاتے ہیں اور ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کا یہ طرز عمل رہا، کیا مطلب؟ یہ یاد رکھیے کہ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے تو ہمیں غفلت سے نکل آنا چاہیے، اور غفلت سے نکل آنے کا مطلب یہ ہے خود کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، تو تیاری کر لیں کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے۔ اگر اس نے پوچھا تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تم نے، تمہیں مال دیا تھا تم نے کیا کیا، تمہیں بیوی دی تھی تم نے کیا سلوک کیا، بچے دیے تھے کیا تربیت کی ان کی، تمہارے ماں باپ تمہیں دیے تھے تم نے ان کی کتنی خدمت کی، یہ سب پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص وہ ذمہ دار ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان سے کیا سلوک کیا، لہذا اس کی تیاری کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے مشرکین کی، فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی بات یا واعظ یا نصیحت اللہ کی طرف سے آتی تو وہ اس کو غور سے نہیں سنتے تھے، توجہ سے نہیں سنتے تھے، بس کھیل کود انہوں نے بنایا ہوا۔ جیسے کوئی بات آپ کسی سے کہنا چاہ رہے ہیں بابا یہ بات سننا ذرا، اور وہ ہنستے ہوئے اور لہراتے ہوئے آگے بڑھ جائے اور آپ کی بات رک کر غور سے نہ سنیں، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی بات و نصیحت ہوتی ہے، جب کوئی ان کے لیے بات کوئی آیت آتی ہے اللہ کی طرف سے اور انہیں ہدایت کی جاتی ہے تو وہ اسے غور سے نہیں سنتے، بس کھیل ہی کھیل میں، مذاق ہی مذاق میں ہاں سن لیا اور چلے گئے۔ کیوں؟ ان کے اندر ماننے کی نیت نہیں ہوتی ہے، عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اس لیے غور سے نہیں سنتے۔ لاہیۃ قلوبہم،
ان کے دل تو کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، بس کھیل کود ہونا چاہیے، ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہنسنے ہنسانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا، ہنسی مذاق یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، اور سب جھوٹ، گالم گلوچ، بری باتیں، ذلت اور بے عزتی کر کے اور لوگوں کو برا بھلا کہہ کر اگر ہم ہنسائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی بھی عاقبت خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی تربیت خراب کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اسروا النجویٰ، اور آپس میں کانا بھوسی کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ ظالم لوگ آپس میں مشورہ یوں کرتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، وہ مشرکین مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو تم محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرح کا بشر آدمی ہے، تمہاری طرح کا آدمی ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، یہ سارے کام تو تمہاری طرح کرتا ہے۔ هل هذا الا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا آدمی نہیں ہے، تو کس چیز نے تمہیں متاثر کر دیا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو؟ کس نے تمہیں متاثر کیا؟ افتأتون السحر، کیا تم جادو کے زیر اثر آ گئے ہو؟ جب یا پھر جادو تمہیں پسند آ گیا، وانتم تبصرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جادو کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل معجزات جو انہیں دکھا رہے تھے، تو اس کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی ہماری طرح کا ہے۔ جب دیکھا کہ یار ہر روز تو یہ معجزے دکھاتا ہے، اور معجزے دیکھنے کے بعد یہ ہم نہیں دکھا سکتے تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے، لہذا کہا بھائی یہ جادو ہے۔ کہاں جادو کے اندر گھسے چلے جا رہے ہو؟ وانتم تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھ رہے ہو اور جان بوجھ کر جادو کے اندر گھس رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جواب دیا، قال، فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، یہ جو تم کانا بھوسی کرتے ہو، خسر پسر کرتے ہو، یہ جو تم چھپ چھپا کر مشورے کرتے ہو میرے خلاف، میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان میں کہیں بھی کوئی بات ہو، چوں کی آواز آئے، چر کی آواز آئے، اسے جانتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے۔ کیا مطلب؟ تم چھپ چھپا کر بھی میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتے ہو، کوئی مشورہ نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر کہا بل قالوا اضغاث احلام، جب انہوں نے سوچا کہ یہ جادوگر کی بات نہیں ہے، کیونکہ جادو بھی زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، آسمانوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، لوگ سمجھ جائیں گے، سورج غروب سورج کو واپس لے آتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جادو نہیں ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، تو وہ لوگوں کو یہ کہہ کر بہکانے لگے، بل قالوا اضغاث احلام، کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پریشان ہیں، یہ وہ خواب ہے جو ان کو پریشان کیے ہوئے، یہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں پر اپنا وقار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کہا نہیں نہیں سنو، یہ خواب و خیال ہی نہیں ہے، بل افتراہ، بلکہ یہ تو اپنے پاس سے انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ جب یہ بات لوگوں سے کہی تو انہیں خیال آیا کہ اگر ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو قرآن نے چیلنج کیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اس کی طرح کی ایک صورت، وہ چیلنج قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو لوگ ہم سے کہیں گے اگر یہ اس نے گھڑ لیا ہے، تم تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، بڑے ادیب ہو، فنکار ہو، شاعر ہو،
تو تم کیوں نہیں قرآن کا چیلنج قبول کر کے ایک صورت بنا کے لاتے؟ قرآن نے جو چیلنج کیا کہ لاؤ صورت بنا کے، تم کیوں نہیں لے آتے؟ اب اندر سے یہ خوف پیدا ہوا لوگ ہم سے یہ مطالبہ کریں گے، لہذا فوراً کہا بل ہوا شاعر، ارے یہ شاعر آدمی ہے، شاعری کرتا ہے، رات کو شاعری کرتا ہے، دن کو آ کر کے ہمیں سنا دیتا۔ تو قرآن نے کہا وما ہوا بشاعر، یہ میرا محبوب شاعر نہیں ہے، میرا محبوب شاعر نہیں ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ، پھر آخر زج ہو کر کہنے لگے اگر واقعی یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے اللہ کا، تو پھر ہمارے پر معجزہ لے کر کے آئے، اس لیے کہ کما ارسل الاولون، جس طرح سابقہ رسول آئے، انبیاء آئے، تو ان سب نے بھی معجزات دکھائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے پاس بھی معجزہ تھا، ید بیضا بھی تھا، عصائے موسیٰ بھی تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کوڑی اور برس کے بیماریوں کو ختم کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، تو یہ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چیلنج قبول کیا اور بات فرمائی، فرمایا ما آمنت قبلہم من قریہ اہلکناہا افہم یؤمنون، فرمایا یاد رکھو یہ معجزات تو ویسے سراپا معجزہ بن کے آیا، ہمارے نبی تو سراپا معجزہ بن کے آئے کہ جہاں سے گزریں پتھر آپ پر سلام پڑھیں، جہاں سے گزریں بادل آپ پر سایہ کریں، جہاں سے گزریں جو فرما دیں، جہاں سے گزریں وہ راستے مہکنے لگیں اور کنکریاں ہاتھ میں ہوں تو کلمہ پڑھنے لگیں، جس کو کہہ دیں وہ کلمے پڑھ پڑھ کر کے آپ کی نبوت کا، رسالت کی گواہی دے، تو پھر معجزہ سراپا معجزہ بن کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، تم حصی معجزہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو جو مطالبہ تم کرو اس مطالبے کو یہ پورا کر دیں تو ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے پہلے بھی لوگ یہی دعوے کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب ایمان نہیں لائے، پہلے مطالبہ کیا معجزہ دکھاؤ، جب معجزہ دکھا دیا ایمان نہیں لائے تو اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم صالح کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ معجزات دیکھے مگر ایمان نہیں لائے۔ تو فرمایا افہم یؤمنون، تو کیا یہ مطالبہ کرنے والے یہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کسی سے کرامت کا مطالبہ نہ کرو، نہ کرامتیں سناؤ، اپنے اندر استقامت پیدا کرو، استحکام پیدا کرو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ کہہ رہا ہے جو استقامت، جو اللہ کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہے اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے اس پر نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا، کسی کا خوف نہیں ہوگا، ولا تحزنوا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی انہیں بشارت دے دو جس کا وعدہ ان سے کیا گیا۔ یہ جو فرشتے نازل ہوں گے، ویسے تو مومن پر فرشتے نازل ہوتے ہی رہتے ہیں، مومن کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ فرشتوں کا حصار بنا رکھا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اچانک آپ چھت گر رہی ہوتی ہے اور آپ کو پکڑ کر کوئی چیز ادھر کر دیتی ہے، یہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ مسجد میں جب تک آپ تشریف فرما ہیں اللہ کے فرشتے موجود ہیں، آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جب آپ نماز کے لیے آئیں۔ اسی طرح سے نماز کے لیے آپ آتے ہیں، یعنی عید کی نماز کے لیے فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، جب آپ واپس جاتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، قبول فرمائے۔ ہر جگہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ خاص فرشتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ نازل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں تو استقامت اختیار کرنی ہے، لہذا کرامت کی بات نہ کی جائے، نہ کرامت طلب کی جائے اور نہ ہی کرامت دکھائی جائے اور بتایا جائے، ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ استقامت اختیار کرو، یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ تم دین کو اپناؤ۔ اس دور میں اگر کوئی دین پر عمل کرتا ہے، اس کے حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے،
بس سمجھ لو وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے کہا ہم ہیں دوست تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے تمہیں ملے گا اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ مانگنا وہ ہے جو زبان سے کہا جائے، چاہنا وہ ہے جو دل میں خیال آئے۔ میرے حضور خواجہ سرکار خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بن جاؤ، خود کو خدا کے سپرد کر دو، جو سوچو گے وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ معجزات طلب کرنے والے یہ مومن بنیں گے، ایمان لائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد ان کا ایک اعتراض تھا، یہ رسول ہماری طرح کا آدمی ہے، ہمارے درمیان میں پیدا ہوا، یہیں سے بچہ تھا، بڑا ہوا، پلا پڑا، آج کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بھائی رسول ہوتا تو کوئی ما فوق الفطرت کوئی چیز ہوتی، فرشتہ ہوتا کوئی، یا کوئی بڑا طاقتور اور بڑی مال و دولت کا مالک ہوتا، یہ یتیم مسکین غریب، اس کو یہ رسول؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فرمایا آج تک ہماری سنت یہ رہی ہے جتنے رسول بھیجے ہیں اس سے پہلے، اے محبوب آپ سے پہلے، وما ارسلنا قبلک، اے رسول آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے، الا رجالا، وہ سب آدمی تھے، کوئی عورت نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، جنات میں سے نہیں تھے، کوئی اور ماورائے مخلوق نہیں تھی، انویزیبل کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی، بلکہ نوحی رجالا، وہ آدمی ہی تھے، انسان تھے، نوحی الیہم، ہاں ہماری وحی ان کی طرف ہوتی تھی، ہماری بات چیت اسی سے ہوتی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو کسی جاننے والے سے، صاحب علم سے پوچھ لو۔ بس اس پر ہمیں تفصیل میں نہیں جانا کہ فاسألوا اہل الذکر، یا اہل الذکر کون ہے؟ تو اہل الذکر سے مراد وہ ذاکر نہیں ہے جو سر کو ادھر سے مار کے ادھر سے مار کے اللہ اللہ کرے، وہ نہیں۔ اہل ذکر سے مراد بس ہم نے تو علی سے پوچھنا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بھائی یہ کون ہے اہل الذکر؟ فرمایا نحن اہل الذکر، ہم ہیں اہل الذکر۔ کیا مطلب؟ ہم اہل علم ہیں، اور علی سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ ہم اہل علم ہیں، نحن اہل الذکر، ہم اہل علم ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سابقہ انبیاء اور رسولوں کی کیفیت کے بارے میں اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو عالم ہیں، جو جانتے ہیں۔ اب قیامت تک یاد رکھیے، ہمیں جو نہیں آتا ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وضو سے لے کر استنجے سے لے کر ہمیں اپنے کاروبار اور تجارت یعنی معاشی سرگرمیاں ہوں یا سماجی یا ہمیں تجارتی معاملات ہوں، ہمیں علماء سے رہنمائی لینی ہے۔ تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر، ہر معاملے میں ایک جاننے والا، سب سے جاننے والا موجود ہوتا ہے، کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، لہذا جس معاملے میں آپ کو رہنمائی چاہیے اس کے عالم سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ لیکن یہاں اصل میں جو علم ہے، اہل ذکر یا اہل علم، انہیں کہا گیا ہے جو ان باتوں کا علم جانتے ہوں جن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، ایمان والی زندگی نہیں گزر سکتی۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو آپ کو چاہیے نماز پڑھنی ہے تو طہارت کے مسائل سیکھو، اس کے لیے علماء سے رابطہ کرو، ہمیں مسائل سکھاؤ۔ 80 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، غسل کیا ہوتا ہے، اس کے فرائض اور واجبات اور سنن کیا ہیں، وضو کیا ہے، اس کے فرائض واجبات اور سنن کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، نہیں معلوم، استنجے کے بارے میں نہیں معلوم، جنازہ کیا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر وطر کی دعا کیا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے، صلاۃ و تسبیح کیسے، نہیں معلوم۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم یہ سیکھیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلب العلم ولو کان بالسین، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔
یہ واجب ہے کہ علم حاصل کریں. جہاں جہاں دیکھیے طہارت کے بغیر نماز نہیں، نماز کے بغیر دین نہیں. یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، تو دین کا ستون اگر من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ترک کر دیا، دین کی عمارت کو گرا دیا. تو بابا اگر ہماری طہارت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو دین کی عمارت گر جائے گی. ہم تو ہر روز پھاوڑے لے کر کے لگے ہوئے ہیں اس دین کی عمارت کو گرانے کے لیے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو. اور پھر ہماری دنیا، اس دنیا میں معاشی حوالے سے، صنعتی حوالے سے قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے. حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، محنت کیا ہوتی ہے، مشقت کیا ہوتی ہے، حد حرامی کیا ہوتی ہے، سود کیا ہے، رشوت کیا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. تو ہمیں پوچھنا چاہیے. ہر محکمے کے بندے کو اپنے بارے میں امانت داری کے لیے پوچھنا چاہیے علماء سے، میں کیسے زندگی بسر کروں، میں کیسے سروائیو کروں. اور اسی طرح سے سماجی معاملات، رشتے کیسے جوڑنے، کیسے توڑنے، کن سے بائیکاٹ کرنا ہے اور کن سے جوڑ کے رکھنا ہے، یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ صلہ رحمی کو ہم قطع رحمی میں بدل دیں اور اللہ ہمارا رزق ہم سے چھین لے، اللہ ہماری عزتیں چھین لے. آج معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کسی معاملے میں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم. تو بھائی اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل ذکر اہل علم سے پوچھو. اور یہ علم اتنا حاصل کرنا سب پر فرض ہے جس سے اس کا دین کی حفاظت ہو جائے، وہ ایک مسلمان رہے. اور تم نہیں مرا ولا تکن، وہ ہے قرآن میں ہے، اور تم نہیں مرنا الا وانتم مسلمون، مسلمان ہی مرنا. تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا. تو مسلمان مرنے کے لیے مسلمان جینا ضروری ہے، اور مسلمان جینے کے لیے اسلام کا علم ضروری ہے، اور اسلام کا علم سیکھنے کے لیے علماء ضروری ہیں. لہذا علماء سے رابطہ رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید جواب دیا، سنو اے وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین. جتنے پیغمبر آئے سارے انسان تھے، سارے کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، بچے تھے، سب کچھ تھا. ہم نے کسی کو بھی ایسا جسم نہیں دیا کہ لا یأکلون الطعام، جو کھانے سے پاک ہو، کھانا ہی نہ کھاتا ہو. یہ صرف اللہ کی ہے، وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں. لا یأکلون الطعام، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لہذا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو کھاتا نہ ہو، پیتا نہ ہو. کماتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے. اسی لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد ایسے پیغمبر تھے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، زرہ بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے. وما كانوا خالدین. اور کسی پیغمبر نے یہ کوشش نہیں کی تھی، یہ خواہش نہیں کی تھی اللہ مرنا نہیں چاہتا ہوں، یہیں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کھاتے بھی تھے، بغیر کھائے پیے کوئی نبی نہیں آیا، اور کوئی نبی یہ خواہش نہیں کر رہا تھا کہ بس میں دنیا میں رہوں گا، یہیں پڑا رہوں گا، جانا ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، بات کرتے ہیں اللہ سے. اسرائیل آ جاتے ہیں، ہے تو اسرائیلی روایات لیکن ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے. آپ کی جان نکالنے آیا ہوں، ایک لگایا تھپڑ. چلیے میں اسرائیلی روایات اس لیے کہہ دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی اصل تورات و انجیل کے اندر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، موسیٰ نے جب ایسا کر دیا تو وہ چلے گئے اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا جاؤ میرے کلیم سے پوچھو، اچھا کب تک زندہ رہنا چاہتے ہو بھائی؟ آ گئے اسرائیل، بھائی کب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا ہے. کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی، میں آؤں گا اور میں آپ کی روح قبض کروں گا. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو آج ہی چلتے ہیں. تو کسی نے بھی خواہش یہ نہیں کی جان لینے کے بعد کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں دنیا میں. سب نے کہا بابا جانا چاہتے ہیں. اور یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بابا جانے کی تیاری کرو، جانے کی تیاری کرو. پھر فرمایا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے ان سے جس سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. ابراہیم سے ہم نے کہا تھا جاؤ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو وہاں بیابان میں جہاں نہ پانی ہے
نہ وہاں کھانا ہے، لق و دق صحرا کے اندر تنہائی میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کی بات مانی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا بچانے والے تو ہم ہیں۔ کھانا ضروری نہیں، پانی ضروری نہیں، اور جب دینے پہ آیا تو اسماعیل نے ایڑیاں اپنی رگڑ دی، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، قیامت تک جاری رہے۔ تو وعدہ پورا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ سے مانگ مانگ کے لیے تھے، 90 سے 100 سال کے درمیان میں عمر۔ جب وہ جوان ہو گئے تو اللہ نے کہا اس کو قربانی کر دو۔ قربانی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ نے وعدہ سچا کر دیا ہے، ہم نے بھی وعدہ سچا کر لیا، آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا آپ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ ان سے گھبرائیے مت، توحید کا پیغام ان کو دیجئے۔ توحید کا پیغام دیا، وہ مارنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور انہی کے ایک خلیفہ کو، پالوس کو عیسیٰ کی شکل دے دی، اور لوگوں نے پکڑ کر اس کو پھانسی لگا دیا، کہنے لگے جی عیسیٰ کو پھانسی دے دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وعدہ پورا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ان کی امی سے وعدہ کیا تھا اس بچے کو دریا میں ڈال دو، بچانا پالنا ہمارا کام۔ دریا میں ڈال دیا، محل میں چلے گئے، کئی امتحانات سے گزرے، انگارے بھی منہ میں رکھے، زبان توتلی ہو گئی۔ ایک اور موقع پر قتل کرنے لگا فرعون، اس کے باوجود اللہ نے بچا لیا، حفاظت کر لی، یہاں تک کہ پھر اسی موسیٰ سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے موسیٰ کے پاس، فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ تو وعدہ پورا کر دیا اللہ نے کہ بچائیں گے بھی، پیغمبری بھی دیں گے، اور جتائیں گے بھی، عزت بھی عطا کریں گے، اور مصر سے آپ کی قوم کو بھی لے جائیں گے باحفاظت۔ وعدہ پورا کر دیا بس۔ ثم صدقناہم، یہی وعدہ اللہ نے میرے رسول سے کیا تھا۔ فرمایا میرے حبیب آپ کو تو گارڈ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی، یہاں تک کہ لوگوں نے رسے ڈال کر، کپڑے ڈال کر آپ کے گلے کو گھونٹا تاکہ مار دیا جائے، نعوذ باللہ، اوپر سے پتھر گرایا مارنے کے لیے، جادو آپ پر کر دیا مارنے کے لیے، آپ کو جو ہے زہر دے دیا گیا مارنے کے لیے، لیکن وہ رب ہے، اس نے کہا تھا میں بچاؤں گا، یہ وعدہ کیا تھا تو بچایا آپ کو۔ تو آپ کی جو طبی عمر اللہ نے لکھی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کام جب مکمل ہو گیا تو آپ کو واپس بلا لیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ثم صدقناہم، ان تمام پیغمبروں سے جو وعدہ کیا ہم نے پورا کیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے یہی کہا، اور جب بدر ہوئی تو اللہ کے رسول نے یہی دعا مانگی، اللہ تو نے مجھ سے فتح کا جو کیا تھا وعدہ، اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے سب کو نجات عطا فرمائی۔ کیسے؟ موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح لوط کی بیٹیوں اور لوط کو ان کے وہ جو عذاب آ گیا تھا قوم پر، اس سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی کیا، قوم پر عذاب آیا لیکن انبیاء اور ان کی اولاد کو جو ان کے ماننے والے تھے انہیں بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے بیٹے کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا لیکن جو ان کے ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے کشتی پہ بٹھا کر انہیں بچا لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، اور جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرما دی۔ ہاں وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، جس کو ہم نے ہلاک کیا وہ ظالم تھا، زیادتی کرنے والا تھا، وہ حدود کو کراس کرنے والا تھا، وائلیشن کرنے والا تھا۔ اور سنو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور نااہلو غافلو، ہم نے جو تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس میں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر خیر ہے، ارے اس میں تمہارا ہی افسانہ ہے، آدم کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے زمین پر آ گئے، اور پھر انہیں کیا کیا، پھر ان کے بچوں نے قتل کر دیا، پھر جادو آ گیا، یوں آ گیا، یہ ساری کہانی تو تمہاری ہے۔
فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا قرآن آیا میرا ذکر نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارا ذکر ہے اس میں، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر۔ ارے آنکھ کا ذکر تو میرے پاس آنکھ ہے، ہاتھ کا ذکر تو میرے پاس ہاتھ ہے، اللہ نے روح کا ذکر کیا تو میرے اندر روح ہے، اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کیا تو یہ سارے پیغمبر میرے ہیں، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ دنیا کا ذکر کیا تو میں دنیا میں موجود ہوں، آخرت کا ذکر کیا تو مجھے وہیں جانا ہے، میرے رب کا ذکر ہوا تو وہ میرا ذکر ہوا، کیونکہ وہ رب میرا ہے، اس نے مجھے بنایا، میں اس کو معبود مانتا ہوں۔ فیہ ذکرکم، اللہ کہہ رہے جب سارا ذکر تو تمہارا ہے، اس سے بدعتیں کیوں ہو؟ قرآن سن کر بدعتیں کیوں ہو؟ اس سے اعراض کیوں برتتے ہو؟ منہ کیوں پھیرتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں؟ ارے سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری زبان میں ہے، تمہارے درمیان پیغمبر رہ رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہارا ذکر ہے، تمہاری بھلائی کی بات ہے، تمہارے لیے واضح ہے، نصیحت ہے اس کے اندر، تمہیں مشورہ دیا گیا ہے اور تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، ارے اللہ یہ پیغام تو قیامت تک رہے گا، اللہ ہم ہی سے کہہ رہے لقد انزلنا الیکم کتابا، یہ جو کتاب تمہارے لیے ہم نے نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، ارے تمہارا تذکرہ ہے اس کے اندر، کبھی پڑھ لیا کرو۔ لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہو، فلاں کا تذکرہ، فلاں کا تذکرہ، فلاں کا تذکرہ، بڑا جناب ادبی ماحول بنا کر فلاں کا تذکرہ، کوئی فائدہ نہیں۔ ارے لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہو، کبھی اپنا تذکرہ پڑھا کرو، تمہارا تذکرہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تمہارا تذکرہ قرآن میں لکھا ہے، کبھی قرآن میں پڑھا کرو، اپنا تذکرہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے تمہیں رہنا کیسے ہے اور جانا کیسے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا سب اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، اس میں ہمارا ذکر ہے، ہمارا افسانہ لکھا ہوا ہے، اس میں ہماری کہانی لکھی ہے، ہمارا قصہ ہے اس کے اندر، اور ہماری زندگی کا روڈ میپ کیسے گزارنا ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے، گمراہی کیا ہوتی ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے یہ بتایا گیا، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے یہ بتایا گیا، کہاں تمہاری سفارت چلے گی کہاں نہیں چلے گی یہ بتایا گیا۔ تو بابا اس سے رابطہ قائم کرو، اس سے تعلق جوڑو، اسے پڑھو صبح و شام، سمجھو، تاکہ بہتر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔